على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقصها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهم ما لم ييبسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس. اس ضمن میں ایک بار یاد آ گئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے. حضرت عباس اپنے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے. کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عباس نے کمال کا جواب دیا، فرمایا ہوا اکبر وانا اصغر، بڑے وہی ہیں لیکن عمر میری 2 سال زیادہ ہے. بڑے وہی ہیں لیکن عمر میری 2 سال زیادہ ہے. ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبروں پر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے کے جایا کرتے تھے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے. انبیاء کا سردار، اللہ کے بعد شخصیت کا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہ جایا کرتے تھے. رات کے وقت اکثر آپ جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کئی دفعہ رات کو میں اٹھتی تھی بستر پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتی تھی. میں صبح پوچھتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے عائشہ امت یاد آتی ہے، قبرستان میں جاتا ہوں، ربا میری اس امت کو معاف کر دے. تو جی اتنا رحیم نبی ہے تو اس کے لیے
لاکھوں صلاۃ وسلام نہیں، اربوں نہیں، کھربوں صلاۃ وسلام ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پہ گزر ہوا، انہما لیعذبان، دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا، باقی منازل میں خود بخود کامیاب ہوتا چلا جاوے گا۔ جو خدا نخواستہ اس قبر کے معاملے میں ناکام ہو گیا، باقی جتنے مراحل ہیں ان میں بھی ناکام ہوتا چلا جاوے گا۔ وہ قبر جس کو ہم مٹی کا ڈھیر سمجھ کے گزر جاتے ہیں، ہمارے ایک فیشن بن چکا، اچھا جی چلے جائیں گے، دفنا بھی دیں گے، پھر آ بھی جائیں گے، اور ہمارا دل پھر بھی گناہوں سے نہیں بچتا۔ کبھی سوچو تو صحیح، یہاں آنے کے بعد واپس نہیں جانا، کتنا رہنا ہے؟ 10 سال، 50 سال؟ آپ تصور کریں، جس کافر کا انتقال حضرت آدم کے زمانے میں ہوا ہوگا، آج تک اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پہ گزر ہوا، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو وحی سے پتہ چل گیا، آپ کو بتایا گیا جن قبروں پہ آپ کا گزر ہو رہا ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ان کو عذاب کسی ایسے گناہ کے متعلق نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا ناممکن ہو۔ ایسا گناہ تھا جس سے بچا جا سکتا تھا، لیکن یہ دونوں قبروں والے اس گناہ سے نہیں بچتے تھے۔ آج اللہ نے قبر کے اندر بھی عذاب مسلط کر دیا، اللہ نے قبر کے اندر بھی عذاب مسلط کر دیا۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ ملتان کے میڈیکل کے پرنسپل، یہ انہوں نے کتاب بھی لکھی، اس کے اندر واقعہ نقل کیا کہ میری تشکیل ہوئی مانسیرا کی طرف تبلیغی جماعت میں۔ تو جب میری تشکیل ہوئی تو ایک تبلیغ والے نے وہاں مغرب کے بعد بیان تھا، وہ بیان کر رہا تھا، تو اس نے بیان کے اندر عذاب قبر کا ذکر کیا۔ تو ایک ریٹائر فوجی اسی مجمع میں کھڑے ہو گئے، سارا مجمع، کہا بھائیوں میں نہیں جانتا یہ کون بیان کر رہا ہے، لیکن جو بات بیان کر رہا ہے 100% سچی ہے۔ وہ کہنے لگا غالباً 65 کی جنگ میں میری ڈیوٹی لگی ایک قبرستان پر، تو ایک پرانی قبر کے سرانے میں کھڑا تھا، تو اندر سے ٹک 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 کی آواز آئی، جیسے کچھ چیز توڑی جا رہی نا۔ تو میں بڑا حیران، دیکھا اتنی سی وہ چیز تھی، چوہے سے تھوڑی سی بڑی ہوگی۔ اس نے منہ باہر نکالا، میرے پاس جو کلاشیں تھی میں نے اس کو مارا، وہ اندر چلی گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔
کہتے میں وہاں سے بھاگا، وہ چیز بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ایک بہت بڑی ندی تھی، پانی کی ندی، میں نے اس میں جا کے چھلانگ لگا دی۔ تو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کافی دور جا کے، پانی میں ہی تھا، کہ اس چیز نے پانی میں آ کے منہ ڈالا، پانی ابلنا شروع ہو گیا، میرے پاؤں، میری لاتیں جل گئی۔ مجھے پاکستانی حکومت نے بھیجا علاج کے لیے امریکہ۔ انہوں نے کہا اس کے جسم سے قبر کی بو آ رہی ہے۔ تو جب یہ چھوٹی سی چیز، اور میرے بھائیوں وہاں تو ہمیشہ رہنا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کافر کو قبر کے اندر اژدہا اس پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اور جب اژدہا اس کو ڈستا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایسی چیخ مارتا ہے، غیر الثقلین، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ اے انسانوں، اگر تم بھی سننا شروع کر دو، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان دو آدمیوں کو عذاب ہو رہا تھا ایسے گناہ کی وجہ سے جس سے بچنا مشکل نہیں تھا، لیکن بچا نہیں کرتے تھے۔ پہلا وہ شخص جو پیشاب کے قطرات سے نہیں بچا کرتا تھا۔ آج ہم میں سے نمازی بھی ہیں 5 وقت کے، لیکن پیشاب کا قطرات سے نہیں بچتے۔ یہ سبب بنتا ہے عذاب قبر کا، یہ سبب بنتا ہے عذاب قبر کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلا وہ شخص جو پیشاب کے قطرات سے نہیں بچا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، دیکھنا پیشاب کے قطرات سے بچے رہنا، فإن عامۃ عذاب القبر من، اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دوسرا آدمی جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا، وہ چغل خور تھا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات پہلے کو۔ یہ ایسا گناہ ہے، یہ عوام کے اندر بھی ہے، خواص کے اندر بھی ہے، علماء کے اندر بھی ہے، تاجروں کے اندر بھی ہے۔ ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات پہلے کو، اس کو نمیمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑی سبز رنگ کی، حضور نے اس کے 2 حصے کیے، ہر ایک قبر پر ایک ایک گاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ان سے عذاب قبر کے بارے میں تخفیف فرماتے رہیں گے۔ آپ کو بات بتاتا جاؤں، یہ جو ہمارے ہاں نا کہتے ہیں موسم بہار آ گئی، پتے جھڑ گئے، ان کا پتوں کا جھڑنا موسم بہار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ یہ پتا جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو درخت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ جب یہ پتا اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو جھاڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ان 2 کاموں سے اجتناب کرتے رہنا، پیشاب کے قطرات سے بچتے رہنا، اور چغل خوری سے بھی بچتے رہنا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان 2 گناہوں سے بھی اور باقی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، رب